شہیدوں کے وارث کو آج شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا۔ وہ کون تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ارشد شریف، جو کہ 1973 میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز 1993 میں کیا اور اپنی صلاحیتوں کی بدولت صحافتی حلقوں میں بہت جلد اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ ارشد شریف کو انویسٹیگیٹو صحافت میں مہارت حاصل تھی اور قومی اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے ساتھ کم عمری سے ہی کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ فوجی تھا۔ ان کے والد محمد شریف پاکستان کی نیول فورس میں کمانڈر تھے۔ چھوٹے بھائی اشرف شریف بھی پاکستان آرمی میں میجر تھے۔ ان کے والد محمد شریف کا سال 2011 میں جب حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہوا تو ارشد شریف کے بھائی میجر اشرف شریف بنوں سے، جہاں وہ تعینات تھے، والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک حملے میں شہید ہو گئے۔ ارشد شریف کو ان کی صحافتی خدمات پر 23 مارچ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اپنے صحافتی کیریئر میں انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آف دی ایئر، کرنٹ افیئر اینکر آف دی ایئر کے علاوہ بہت سے ایوارڈ جیتے۔ ارشد شریف نے 2014 میں اپنے پروگرام پاور پلے میں ناظرین کو نئی معلومات دینے پر توجہ دی۔ اس پروگرام کے بعد حکومت کو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی نجکاری کا جائزہ لینا پڑا۔ انہوں نے موٹر وے کا منصوبہ احتساب کمیشن کے سیف الرحمان کو دیے جانے کے بارے میں ایک اور خبر بریک کی تھی اور سیف الرحمان اور چائنا میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین کے دستخط شدہ دستاویزات کو چینی سرمایہ کاری کمپنی میں عام کیا۔ وہ ارشد شریف ہی تھے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مسلم کمرشل بینک کی متنازع نجکاری پر توجہ دلائی۔ انہوں نے MCB کی نجکاری کے بارے میں قومی احتساب بیورو کی طویل گمشدہ رپورٹ کا پتہ لگایا، جس میں بتایا گیا کہ کس طرح نواز شریف نے چھوٹے چھوٹے احسانات کے لیے بینک میاں منشا کے حوالے کیا۔ انہوں نے نشاط گروپ کی جانب سے لندن میں سینٹ جیمز ہوٹل کی ناجائز خریداری پر بھی توجہ دلائی۔ ارشد شریف نے ہی پاناما پیپرز سے پہلے ہی شریف خاندان کی غیر ملکی جائیدادوں پر سوال اٹھانا شروع کیے تھے۔ بعد ازاں پرائم منسٹر میڈیا سیل کو اپنی آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سوالات بھیجے، جن کا تاحال جواب نہیں ملا۔ ارشد شریف ہی اسحاق ڈار کے بیان حلفی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی پاناما لیکس اور دیگر آف شور کمپنیوں کی انکوائری سے متعلق زیادہ تر دستاویزات اور تحقیقات لائے تھے، جنہیں بعد میں نواز شریف نے تسلیم کیا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی کے طور پر مشہور تھے۔ اپریل 2022 کے رجیم چینج کے بعد انہوں نے PTI اور عمران خان کا کافی حد تک ساتھ دیا۔ اسی دوران اگست 2022 میں انہوں نے ایک پروگرام میں PTI رہنما شہباز گل کا ایک متنازع بیان اپنے پروگرام میں چلایا، جس کے بعد شہباز گل کے خلاف تو قانونی کارروائی کا آغاز ہو ہی گیا، ساتھ ہی دوسری طرف ان کا ادارہ بھی پابندی اور بندش کا شکار ہو گیا۔ 13 اگست کو پولیس نے ارشد شریف سمیت دیگر صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ یہ مقدمہ PTI رہنما شہباز گل کی جانب سے اس TV چینل پر دیے گئے ایک بیان کے بعد درج ہوا اور گل پر مسلح افواج کے اراکین کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ مقدمے کے اندراج کے بعد اشرف شریف نے پاکستان چھوڑ دیا، اگرچہ دیگر صحافی ملک میں ہی رہے۔ اس کے کچھ ہی دن بعد ارشد شریف کے بیانات کے رد عمل میں ARY نے اعلان کیا کہ چینل ان کے ساتھ اپنی 8 سالہ رفاقت ختم کر رہا ہے۔ وہ بیرون ملک سے اکثر ویلاگز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اور عمران خان کے خلاف بیرونی سازش کے بیانیے کے حامی تھے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں FIA کی جانب سے ہراسانی کا سامنا ہے۔ ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو صحافیوں کے خلاف شکایت کی صورت میں صحافتی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارشد شریف کے وکیل فیصل چودھری کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ان کے موکل کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ ارشد شریف کی رپورٹنگ اور حکومت پر تنقید بتائی گئی۔ درخواست کے مطابق ارشد شریف ذرائع سے ملنے والی ان معلومات کے بعد ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ سول کپڑوں میں ملبوس افراد ان کے گھر اور خاندان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تاہم FIA کا دعویٰ ہے کہ اس نے نہ تو ارشد شریف کو گرفتار کیا اور نہ ہی انہیں ہراساں کیا گیا۔ عدالتی حکام کے مطابق FIA کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ درخواست گزار کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے بارہا اپنے بیانات میں ارشد شریف پر مبینہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ حکومتی عتاب کا نشانہ بننے والے صحافیوں کے حق میں بھرپور آواز اٹھائی جائے۔ اور آج ارشد شریف کی موت کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہ نیروبی میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ تاہم کچھ دیر بعد ان کی اہلیہ جویریہ صدیق نے، جو خود بھی صحافی ہیں، اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ارشد شریف کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو درجنوں بار نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے تازہ ترین ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک میں سے 145ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں 1992 سے اب تک 90 سے زائد صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات ہوتی ہیں یا ماضی کی طرح اس قتل کو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔